ایک نوجوان اور باہمت خاتون سراغ رساں کی کہانی۔ ایک شفاق اور زیرک مجرم اس کے عشق کا دعوے دار تھا۔ ریشمی خطرہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے مسعود جاوید نے۔ سیٹھ رتن لال کی بدصورت اور تیز مزاج بیوی بملا دیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی زارینہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ڈائنامیٹ کے خمیر سے اس عورت کا مجسمہ تراش دیا گیا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ شاید میں نے آپ کے مشاغل میں خلل اندازی کی ہے، زارینہ نے گفتگو کی ابتدا کی۔ مجھے یہ رسمی لغویات پسند نہیں مس زارینہ۔ آپ کی ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ بملا نے اس چھوٹے سے کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جو زارینہ نے اپنے تعارف کے طور پر پیش کیا تھا اور جس پر زارینہ پرائیویٹ سراغ رساں تحریر تھا۔ میں آپ سے چند سوالات کر سکتی ہوں؟ زارینہ نے دبی زبان سے کہا۔ سوالات؟ کیسے سوالات؟ بملا نے آئیبرو پر بل ڈال کر کہا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کرکٹ کیپٹن زاہد کی موت کے متعلق تفتیش کر رہی ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنے کی فرصت ہے نہ ضرورت۔ آپ کا خیال غلط ہے شریمتی بملا دیوی۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب تو صاف ہے۔ دیکھیے مس زارینہ، مجھے اتنی فرصت نہیں کہ یہ پہیلیاں سلجھاؤں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پرسکون ہو کر میرے سوالات۔ لیکن زاہد کی موت سے میرا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں میں نے اس کو قتل کیا ہے؟ میں تو ایسا نہیں سمجھتی، لیکن کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ پولیس ایسا ہی سمجھ بیٹھے گی اور آپ مصیبت میں۔ میری مصیبت کی آپ پرواہ نہ کریں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ سوال تو سن لیجئے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ بعد میں جب پولیس آپ سے یہی سوالات کرے گی تو اس وقت تک آپ ان کا معقول جواب سوچ سکیں گی۔ آپ نہایت چالاک عورت واقع ہوئی ہیں۔ شکریہ، زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ غالباً آپ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ میرے سوالات کا جواب دینے پر تیار ہیں۔ معلوم نہیں آپ کیوں اور کیا پوچھنے کی محمل کوشش کر رہی ہیں۔ بات بالکل معمولی ہے، زارینہ نے لاپرواہی سے کہا۔ مثلاً یہ کہ آپ کی مخصوص کار کا رنگ کیا ہے؟ کار؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بملا تقریباً چلا پڑی۔ آپ کی کار کا رنگ سیاہ نہیں ہے؟ زارینہ نے سکون سے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے تو پوچھنے سے کیا فائدہ؟ جواب کا شکریہ۔ اور کیا اس کار کا نمبر 6450 نہیں؟ آپ میرا وقت خراب کر رہی ہیں، یہ بات تو میرا ڈرائیور بھی بتا سکتا تھا۔ مکرر شکریہ۔ لیکن ڈرائیور یہ کیسے بتا سکتا تھا کہ آپ تنہا اپنی کار میں کرکٹ میچ دیکھنے گئی تھیں؟ آپ جھوٹی ہیں، مجھے کرکٹ سے نفرت ہے۔ سوچ کر جواب دیجئے، آپ حد سے آگے بڑھ رہی ہیں مس زارینہ۔ مجھ سے اس طرح بیہودہ سوال کرنے کا آپ کو کوئی قانونی اختیار نہیں، لیکن مجھے پولیس کے سامنے چشمدید شہادت دینے کا حق ہے۔ زارینہ بولی۔ میں نے آپ کو آپ کی کار میں اسٹیڈیم کی طرف دیکھا تھا، جس طرف کھلاڑیوں کے پویلین کا بیرونی دروازہ ہے۔ یا تو آپ بالکل سفید جھوٹ بول رہی ہیں یا آپ کی آنکھیں ناقص ہیں، بملا نے غصے سے کہا۔ زارینہ کچھ کہنے والی تھی کہ رک گئی۔ کمرے میں اب ایک اور شخص داخل ہو گیا تھا جس کے متعلق زارینہ کو معلوم تھا کہ بملا کا آوارہ بھائی سریندر ہے۔ عیاشی، بدباطنی اور چلاکی اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ شہر بھر کو معلوم تھا کہ آتش مزاج بملا اپنے بھائی کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح ناچتی ہے اور سریندر بڑی بے دردی سے سیٹھ رتن لال کی دولت کو اڑا رہا ہے۔ سریندر، دیکھو نا، یہ پرائیویٹ سراغ رساں کہتی ہے کہ میں کرکٹ میچ دیکھنے گئی تھی اپنی سیاہ کار میں، بملا بولی۔ لیکن ان باتوں سے ان کا مطلب کیا ہے؟ سریندر نے حسین زارینہ پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے مس زارینہ، میں تو سمجھا تھا آپ ریشمی خطرہ سے ہار مان کر شادی پر تیار ہو گئی ہیں اور ہمیں دعوت پر مدعو کرنے تشریف لائی ہیں۔ آپ کی سمجھ میں شاید بدہضمی کی شکایت ہو گئی ہے سریندر صاحب، زارینہ نے مسکرا کر کہا، اور بدہضمی میں اکثر لغو قسم کے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔
शुक्रिया, सुरिंदर ने कदरे खफीफ होकर कहा। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि बिमला क्रिकेट मैच में गई भी थी, तो क्या ये कोई जुर्म है? पुलिस बड़ी बेतुकी है सुरिंदर साहब, वो इसे भी जुर्म समझ बैठे तो ताजुब नहीं। पुलिस पुलिस पुलिस, क्या आप मुझे डराना चाहती हैं? बिमला ने बरहमी से कहा। गैज़ो गजब से आप अपने कोट का रंग नहीं बदल सकती। ये आप क्या महमल बक रही हैं? आपका हसीन सब्ज कोट अपनी तराश और बेशकीमत हैसियत की वजह से शहर की तमाम खवातीन के लिए बाइसे रश्क है, जारीना ने कहा। खिलाड़ियों के पवेलियन के बाहर मैंने जब आपको कार में देखा तो आप यही कोट पहने हुई थीं। मालूम होता है कि या तो आप पागल हैं या मैं। फर्ज कर लीजिए कि आप दोनों पागल हैं। सुरिंदर ने हंसकर कहा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका आखिरी मकसद क्या है मिस जारीना? मेरा मतलब तो सिर्फ दो लफ्जों में अदा हो सकता है, मसलन यक चशम लड़का। सुरिंदर और बिमला पर सकूत छा गया। जारीना ने उनको संभलने का मौका ना देने की गर्ज से कदरे करख्त लहजे में कहा, श्रीमती बिमला देवी, अगर आप मुझे पागल ना समझें तो मैं आपको खबरदार कर देना चाहती हूँ कि आप इंतहाई खतरनाक पोजीशन में हैं। मैंने जिस यक चशम लड़के का तस्करा किया है वो मेरे हाथ लग गया है। पुलिस ने मेरी हिदायत पर उसको पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस को मैंने ये नहीं बताया कि जाहिद की मौत से उस आवारा लड़के का कोई ताल्लुक है। मैंने लड़के को सिर्फ जेब तराशी के जुर्म में गिरफ्तार कराया है। लेकिन क्या आप ये बताना नहीं चाहती कि मैं उस दिन आप अपनी कार में बैठकर उस लड़के से क्या बातें कर रही थीं, और फिर आप उसे कहाँ लेकर गई थीं? अगर आप सफाई के साथ मुझे सब कुछ बता देंगी तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, वरना मिस जारीना, बिमला ने कहा, अगर आप वाकई पागल नहीं तो किसी शदीद गलत फहमी में मुब्तला हैं। मैं आपसे आखिरी बार कह देती हूँ कि मैं किसी भी यक चशम लड़के से वाकिफ नहीं, और ना मैं क्रिकेट मैच के दिन अपने घर से बाहर निकली। आप शौक से पुलिस को सब कुछ बता दें। बहरहाल आपके इस बेमायने हमदर्दी का शुक्रिया। मुझे अफसोस है मोहतरमा कि मैंने आपको खौमखा परेशान किया, जारीना ने अचानक पशेमानी के साथ कहा। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है। ये कहकर जारीना उठी और ड्राइंग रूम से निकल गई, लेकिन उसे मालूम था कि अपने पीछे वो जो तासुरात छोड़ आई है उनको बिमला और सुरिंदर जल्दी फरामोश ना कर सकेंगे। बरामदे में कुछ दूर जाकर वो दबे कदमों तेजी से वापस आई और बंद दरवाजे के आईने में से एहतियात से झांक कर एक नजर अंदर डाली। सुरिंदर और बिमला बाहम सरगोशी में मसरूफ थे। एक फौरी ख्याल के तहत उसने इमारत के उस हिस्से की तरफ रुख किया जहां सेठ रतनलाल का दफ्तर था। उसे मालूम था कि रतनलाल सफर पर गया हुआ है और उसके घर के ऑफिस का अमला उसकी अदम मौजूदगी में आम शहरी बड़े दफ्तर में काम करता है। दफ्तर के इस मुख्तसर से कमरे का दरवाजा मकफल था, लेकिन जारीना इस दुश्वारी के लिए पहले से तैयार थी। उसने एहतियात से एक बार इधर उधर देखा और जेब में से एक छोटा सा पेचीदा आला निकालकर कफल पर इस्तेमाल किया। एक हल्की सी आवाज के साथ कफल दूसरी ही कोशिश में खुल गया। कमरे में बराबर बराबर मेजों पर दो टाइपराइटर रखे हुए थे। जारीना ने जल्द जल्द दोनों मशीनों पर थोड़ा थोड़ा सा टाइप किया और दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि एक आहट पर चौंक पड़ी। चोरी? सुरिंदर मुस्कुरा कर बोला। वो कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके उससे पुष्ट लगाए खड़ा था। उसकी बू पर नफसियाती तबस्सुम और आंखों में शैतानी चमक थी। खतरे के एहसास से जारीना तैयार हो गई। उसका हाथ जिसमें टाइप शुदा कागज था जेब के अंदर पहुंचा और रिवॉल्वर पर जम गया। मैं जानता हूं कि आपकी जेब में एक रिवॉल्वर मौजूद है, सुरिंदर ने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर सुरिंदर, रास्ते से हट जाइए, जारीना ने तहमकाना लहजे में कहा। शायद आप ये भूल गई कि इस वक्त आप एक मुजरिम की हैसियत से हैं, सुरिंदर संजीदगी से कहा। लेकिन मैं आपको रोकना नहीं चाहता। ना जाने आप किस मुगालते का शिकार हैं। बहरहाल मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा। कहिए, आइंदा आप इस घर में जासूसी के लिए तशरीफ ना लाएं, वरना मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। कानून को आप बेवकूफ समझते हैं? यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, सुरिंदर ने कहा। अगर आप उस बूढ़े सेठ रतनलाल के इशारों पर
यहाँ जासूसी करने और मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात का सबूत मुहैया करने आई हैं, तो आपसे ज्यादा अहमक कोई नहीं। यहाँ आप टाइपराइटर पर क्या कर रही थीं? सुरिंदर ने सख्ती से पूछा। टाइपराइटर पर जो कुछ किया जाता है, जारीना ने तबस्सुम के साथ जवाब दिया। इंतहाई अजीब व पुरस्रार हैं आप, और खतरनाक भी, जारीना बोली। सुरिंदर ने दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हट गया। शायद इसीलिए रेशमी खतरा ने आपको पसंद किया है, वो तंजिया बोला। जारीना कोई मुनासिब जवाब देने वाली ही थी कि सामने सड़क पर एक बुलंद आवाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। टाइप की मशीन, टूटी फूटी दुरुस्त कराइए अली काम सस्ते दाम। यकीनन राकेश अपना पार्ट हुनरमंदी से अदा कर रहा था। जारीना कमरे से बाहर निकली। सुरिंदर उसकी तरफ एक परेशानी और हैरत से देख रहा था। ये बड़ी मशीन खराब हो गई है मिस्टर सुरिंदर, जारीना ने मुड़कर कहा। हुरूफ ऊंचे नीचे हो गए हैं, मुरम्मत करा लीजिए। सुरिंदर ने मजीद हैरत से जारीना की तरफ देखा। अजीब मामला है, वो बड़बड़ाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। छिक्कन मियाँ शहर के बदनाम होटलों वगैरह में 2-3 घंटे सर्व करके तकरीबन मायूस हो चुके थे। उन्होंने इसी काम के लिए अपनी वज़ह कता बदलने में कमाल कर दिया था। कोई भी उनकी शक्लो सूरत देखकर ये शुबा ना कर सकता था कि वो एक शरीफ इंसान हैं। जेब तराश चोर जुआरी अफीमची उन्हें चाहे जो समझा जा सकता था, ये गुमान मुश्किल था कि वो छिक्कन मियाँ हैं। पुरस्रार यकचशम लड़के की तलाश में उन्होंने ना जाने कितने ऐसे लोगों से बातचीत की थी जो बिल्कुल नुमाया तौर पर जुर्म पेशा नजर आते थे, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नजर ना आ सकी थी। आखिरी कोशिश के लिए सिर्फ एक मुकाम और बाकी था। ये वो चाय खाना था जिसके मुतालिक ये मशहूर था कि इसके दरवाजे पर आज तक किसी शरीफ आदमी ने कदम नहीं रखा। लेकिन अगर कोई नादानिस्ता अजनबी आ गया तो अपनी जेब सलामत नहीं ले गया, क्योंकि या तो उसकी जेब किसी मुश्ताक मुजरिम ने हल्की कर दी या उसको झुकाकर चाय खाने के किसी खुफिया हिस्से में पहुंचा दिया गया, जहां कमाबाजी की मेज पर वो अपनी रकम हार बैठा। छिक्कन मियाँ को मालूम था कि उस चाय खाने का असल कारोबार अमूमन निस्फ शब के वक्त शुरू होता है। उन्होंने अपने मुंह में दबी हुई छालिया की मिकदार बाहर सड़क पर उगल दी और चाय खाने में दाखिल हो गए। अंदर 6-7 आदमी इधर उधर बैठे हुए थे। छिक्कन मियाँ बुलंद आवाज से एक खौफनाक किस्म की जमाही लेते हुए और अपने एक पांव के जूते को काफी ऊंचा उठाकर जोर से पटकते और दूसरे को फर्श पर रगड़ते हुए एक अजीब लाओबाली कैफियत में आगे बढ़े और एक गोशे में एक खाली मेज के सामने जाकर बैठ गए। उनकी इस निराली रफ्तार के अंदाज और ओबाशाना शक्लो सूरत ने तकरीबन सभी लोगों को उनकी तरफ मुतवज्जा कर दिया था, लेकिन छिक्कन मियाँ इस तरह बेनियाज थे जैसे उनको किसी और की मौजूदगी का एहसास ही नहीं। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने एक और जमाही ली और कुर्सी की पुष्ट से सर टेक कर अपनी टांगे उठाकर मेज पर रख लीं, हाथ जेब में डाले और आंखें बंद कर लीं। चाय लाई जाए? एक खिदमतगार ने करीब आकर आहिस्ता से पूछा। छिक्कन मियाँ का सर एक खास मगर नुमाया रफ्तार से झुककर सीने की तरफ जा रहा था। अचानक वो गर्दन का 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए रुक गया। फिर गर्दन बाईं तरफ को तिरछी होकर झुकी और दाईं तरफ को ऊपर उठी। आंखें खुली, पपोटे फड़फड़ाते हुए ऊपर की समत खींचे और छिक्कन मियाँ ने खिदमतगारों की तरफ हैत गुजाई से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, टैं टैं फिश। जी? खिदमतगार ने हैरत से कहा। टैं टैं फिश? छिक्कन मियाँ ने दोहराया। जी जी नहीं, ये चीज यहां तैयार नहीं होती हुजूर। चीज? चीज क्या? अरे हम फरमा रहे हैं कि टैं टैं फिश। आपका मतलब है तली हुई मछली? एक झटके से छिक्कन मियाँ सीधे होकर बैठ गए
اور بولے، زر نیست عشق ٹینٹیں، اب سمجھے؟ عشق، عشق نہیں، عشق کا باپ۔ عشق کا باپ بھی ہوتا ہے سرکار؟ خدمت کار نے کہا، ہوتا ہے، ورنہ عشق پیدا ہی کیسے ہوتا؟ گویا کہ ہمارا مطلب ہے روپیہ، یعنی کہ مبلغ علیہ السلام، جس کو زبان رائج الوقت بھی کہتے ہیں، نقد نارائن۔ سمجھ گیا حضور۔ پھر چھکن میاں نے 2 جماہیاں لی اور کہا، جی میرا مطلب ہے کہ ادھار نہیں ملتا سرکار۔ ادھار؟ کیسا ادھار؟ یہ کیا بکتا ہے مردود؟ چھکن میاں نے غصے میں چلا کر کہا اور اچک کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کرولی نکال لی۔ آنتے نکال ڈالوں گا کمینے تیری۔ ابے اب ہم بانکے میاں بھی کسی سے ادھار مانگ سکتے ہیں؟ بول، بولتا کیوں نہیں؟ جی سرکار، میں بکری کی اولاد، میں کیا لگاتا ہے بے؟ ابے ہم ادھار نہیں لیتے، سمجھا؟ اپنی قوت بازو سے پیتے ہیں۔ اتنے عرصے میں قریب کے کئی اوباش شکل آدمی چھکن میاں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے بانکے میاں ہٹائیے بھی، آپ کیوں نوکر کے منہ لگتے ہیں؟ جاؤ بانکے میاں کے لیے چائے لاؤ۔ چند منٹ بعد ہی چھکن میاں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے مزے لے کر چائے پی رہے تھے، نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں اپنی کرولی کے 6-7 کارناموں کے ساتھ ساتھ اشارتاً اپنی جیب تراشی کے چند کمالات بھی بیان کر چکے تھے، اور ان کے اوباش ساتھیوں نے سمجھ لیا کہ یہ بے تکا اجنبی دراصل انہی کی جرائم پیشہ برادری کا ایک تجربے کار فرد ہے۔ لیکن آپ کی جیب میں الو کیوں بول رہا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ کیا پوچھتے ہو یار، کھا گئے ہم بھی ایک چرکا۔ چھکن میاں بولے، ڈوب مرنے کی بات ہے میاں، ہم جیسے گرد گھنٹیال کو ایک پلروا چکما دے گیا۔ پلروا؟ ارے وہی گویا کہ ایک لونڈا۔ چھکن میاں بولے، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے اس مردود کی۔ بات یہ ہے کہ، اور چھکن میاں نے اپنی آواز نیچی کر کے رازدارانہ انداز میں کہنا شروع کیا، اسٹیشن پر آج میں نے ایک شکار کو تاکا، کافی وزنی جیب تھی اس بڈھے مارواڑی کی۔ اتفاق سے یہ کانا لڑکا بھی اسی فکر میں اس مارواڑی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے تاڑ لیا۔ میں نے 1 سے 2 بہتر خیال کیا اور لڑکے سے کہا، دیکھو میاں صاحب زادے، مل کر کام کرو تو اچھا ہے، میرے ساتھ لگے رہو، جس کا موقع لگ جائے اس بڈھے کی جیب صاف کر دے، لیکن بعد میں حصہ نصف نصف دونوں کا ہوگا۔ لونڈا مان گیا۔ بوڑھا مارواڑی جیسے ہی ٹکٹ گھر کی بھیڑ داخل ہوا، جانب نے نہایت صفائی سے بلیڈ کا بھرپور وار اس کی جیب پر کیا۔ نہ جانے کیسے اس بڈھے کو کچھ احساس ہو گیا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ بجلی کی طرح میں نے اس کا بٹوا اس لڑکے کی طرف کھسکا دیا۔ لڑکا فوراً بھاگ پڑا اور میری جان بچ گئی، مگر بلا کا فتنہ تھا، یہ کانا لونڈا بھی ہجوم میں ایسا غائب ہوا جیسے تھا ہی نہیں۔ مردود پورا مال لے اڑا۔ اس کی تلاش میں یہ وقت ہو گیا ہے، یہاں یہ حالت ہے کہ جیب اور پیٹ دونوں خالی ہیں۔ میں تو یارو اس شہر میں اجنبی ہوں، پرسوں ہی بھاگ کر آیا ہوں۔ اس لونڈے کا کچھ ٹھکانہ معلوم ہے تم لوگوں کو؟ اوباش ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف لا علمی سے دیکھا۔ چھکن میاں کا دل باتوں سے بیٹھنے لگا۔ کیوں بے رامو؟ ایک موٹے سے بدماش نے ایک دوسرے دبلے پتلے شخص سے مخاطب ہو کر کہا، وہ چھوکرا تو تیری لائن کا آدمی ہے، کون ہے وہ؟ ایسا تو کوئی چھوکرا اپنی لائن میں نہیں۔ رامو نے بیڑی کا کش لگا کر سوچتے ہوئے کہا، کوئی باہر سے نیا آ گیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں دوستوں، سویرے تک کے لیے تو پیٹ بھر ہی گیا ہے۔ چھکن میاں نے مسکرا کر کہا، کل کوئی اور شکار مل جائے گا، چلتے ہیں اب، کہیں سونے کی فکر کرنی ہے۔ رات سونے کے لیے نہیں ہوتی بانکے میاں، ایک ساتھی نے مسکرا کر کہا، جو صورت سے چور معلوم ہوتا تھا۔ نہ بھائی، یہ لائن اپنے بس کی بات نہیں۔ چھکن میاں بولے، ہم تو میاں ہاتھ کی صفائی کے قائل ہیں۔ زارینہ محویت کے عالم میں آرام کرسی پر نیم دراز تھی اور چھکن میاں کی تلاش و جستجو کی رودات سن رہی تھی۔ چھکن میاں نے جن کو 1 انچ لمبی بات کو 1 میل کر کے بتانے کا شوق تھا، بہت وقت اپنی داستان ناکامی سنانے میں صرف کیا
لیکن درمیان میں ایک بار بھی زارینہ نے اکتا کر کوئی دخل دینے کی کوشش نہ کی۔ چھکن میاں خود ہی خاموش ہو گئے تو زارینہ نے کہا، اس طویل کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ کل رات تک کی تمام کوششیں آپ کی ناکامی پر ختم ہوئیں، لیکن اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبی سے یہ کام انجام دیا ہے۔ چھکن میاں، ایک بار پھر ہمارے چھکن میاں نے ثابت کر دیا کہ ان کی شکل و صورت جس قدر گویا کے ہے، ان کی عقل اتنی ہی تیز بھی ہے۔ نوازش، تسلیمات، بندہ گویا کے کس قابل ہے۔ اور آپ مسٹر راکیش؟ زارینہ نے پوچھا۔ میں اس قدر ناکام تو نہیں رہا مگر کوشش بیکار ہی گئی، راکیش نے جواب دیا۔ یہ تو برخوردار ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ، چھکن میاں بولے، لیکن زارینہ کے تیور دیکھ کر چپ ہو گئے۔ کوئی مشین اسی طرح کی ملی آپ کو؟ زارینہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی ہاں، تقریباً وہی۔ خوب، مگر کہاں؟ کوتوالی میں۔ کوتوالی؟ بہت خوب، آپ کی اس کامیابی نے تو معاملہ اور بھی چوپٹ کر دیا۔ زارینہ نے فکرمند ہو کر پوچھا۔ بے شک، کوتوالی میں ایسی مشین کی موجودگی ہمارے مقصد کے لیے محمل ہے، راکیش بولا۔ ظاہر ہے کہ ارغوانی خطوط کوتوالی کی اس مشین پر ٹائپ نہیں کیے گئے ہوں گے۔ تعجب یہ ہے کہ کوتوالی کی مشین کے حرف میں تقریباً وہی خرابی تھی جو آپ نے بیان کی تھی، اور دیکھیے اس مشین میں بھی ایسی ہی خرابی ہے۔ زارینہ نے ان کاغذات کو نکال کر دکھایا جو کہ اس نے سیٹھ رتن لال کے پرائیویٹ دفتر کی مشین پر ٹائپ کیے تھے۔ یہ مشین سیٹھ رتن لال کے گھر پر موجود ہے۔ ایک ہی قسم کی اس طرح 2 مشینیں ہو گئیں، اور نہ جانے اس طرح کی اور کتنی مشینیں ہوں گی۔ ارغوانی خطوط ان میں سے کسی پر بھی ٹائپ کیے جا سکتے تھے، یعنی راز کے حل کا یہ طریقہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم نے جو تھوڑے بہت سراغ چھوڑے ہیں وہ اس قدر ستم ظریفانہ ہیں کہ بھول بھلیا کی طرح اور گمراہ کرتے نظر آتے ہیں، اور مجرم نے نہایت دیدہ دلیری سے دوسرا قدم اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ راکیش بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زارینہ نے چونک کر پوچھا۔ دوسرا خط، راکیش نے جواب دیا، اور ایک ارغوانی کاغذ زارینہ کے آگے رکھ دیا۔ زارینہ نے بےتابی سے کاغذ کی تہہ کھولی کہ تحریر پر نظر ڈالی۔ یقیناً یہ اسی پراسرار مجرم کا دوسرا پیغام تھا۔ محترمہ، آپ کے حسین نام کے پہلے حرف پر ایک انسان قربان کر چکا ہوں۔ کس قدر شاندار اور سنسنی خیز تھا یہ کارنامہ۔ جب اخبارات پر نظر ڈالتا ہوں تو بے اختیار فخر سے میری نس تیز ہو جاتی ہے کہ آپ کے نزدیک یہ ایک لاسانی اور کامیاب جرم نہیں۔ دیانت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ شکست کھا کر بھی مجھ حقیر کے اس کارنامے کو داد عنایت فرمائیں۔ آپ پہلی بازی ہار چکی ہیں، لیکن ابھی اس طرح کے 5 موقع اور ملیں گے آپ کو۔ کوشش کیجئے، زے کے بعد آپ کے نام میں الف آتا ہے۔ آج سے 3 دن بعد ایک اور شخص جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے آپ پر قربان کر دیا جائے گا۔ یہ شاہکار میرے پہلے جرم سے بھی زیادہ شاندار اور سنسنی خیز ہوگا۔ میں نے اس کے لیے آل انڈیا مشاعرے کا موقع انتخاب کیا ہے۔ مناسب ہے نا؟ اس خط کی ایک نقل آپ کے احمق دوست انسپیکٹر زیدی کی خدمت میں بھی ارسال کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے لیے ارغوانی خطرے کی اصلاح پسند کی ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ عوام اپنے اس محبوب مجرم کو ریشمی خطرہ کہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنے مداحوں کے جذبات کا احترام کروں۔ آپ کا خادم، ریشمی خطرہ۔ تیش و غضب میں زارینہ نے خط میز پر پھینک دیا اور بولی، اگر یہ قتل عام اسی طرح جاری رہا تو مجھے خودکشی کر لینی پڑے گی۔ سماج کے لیے میری پوزیشن ایک نحوست اور وبا کسی ہوتی جا رہی ہے، اور لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اچانک انسپیکٹر زیدی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ جلد یا بدیر اس شیطان کو پھانسی پر پہنچانے میں کامیاب ہوں گی۔ زارینہ کے دل و دماغ سے برہمی کی تیز لہر گزر چکی تھی۔ زیدی صاحب، وہ سکون سے بولی، غالباً یہ کہنا زائدہ ضرورت ہے کہ مجرم اس بار ضرور کسی شاعر کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خوبی شیطانیت کا مریض معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انتہائی غیر معمولی اور سنسنی خیز ہوں۔ وہ مشاعرے میں
سامعین کے جم غفیر میں سے حملہ نہ کرے گا۔ بے شک، انسپیکٹر زیدی بولا، میں نے اسی خیال کے تحت مشاعرے کے تمام شعراء کی فہرست حاصل کر لی ہے۔ ابھی نصف گھنٹہ قبل مجھے ارغوانی خط ملا تھا، اسی وقت میں نے مشاعرے کے متمم سے یہ فہرست منگوا لی تھی۔ زارینہ نے شعراء کی فہرست پر نظر ڈالی۔ اس میں تقریباً 50 شاعروں کے نام درج تھے اور صرف 6 شاعروں کا نام الف سے شروع ہوتا تھا، جن پر انسپیکٹر زیدی نے پینسل سے نشان لگا دیا۔ میں نے ان 6 شاعروں میں سے ہر ایک پر 3 پولیس کے آدمی تعینات کر دیے ہیں۔ زیدی نے کہا، یہ محافظ سادہ لباس میں ہوں گے اور ابتدا سے آخر تک ان شاعروں کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں الف سے شروع ہونے والے ان 6 ناموں میں سے 4 کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ زارینہ نے کہا، یہ چاروں شخص معمولی شاعر ہیں۔ مجرم کی ذہنیت کے مطابق یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان معمولی انسانوں پر وہ ہاتھ صاف نہیں کرے گا۔ ہمیں حفاظت تو یقیناً ان سب 6 کے 6 شاعروں کی کرنی ہے، لیکن ان خصوصی طور پر ان 2 شاعروں پر نظر رکھنی ہے جو زیادہ مشہور ہیں، یعنی اسد فردوسی اور امن پریمی۔ زیدی نے کہا، جی ہاں، اور ان دونوں پر نظر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ان میں سے اسد فردوسی پر میری ڈیوٹی ہوگی اور امن پریمی پر آپ کی۔ زارینہ نے کہا، اس کے علاوہ ہمیں چند اور انتظامات بھی کرنا ہوں گے، مثلاً براہ کرم متہمم مشاعرہ سے مل کر یہ خوشخبری سنا دیں کہ مشاعرے کے دوران شاعروں کی مدارت کا انتظام سرکار کی طرف سے کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات تو آپ فکر نہ کریں زیدی صاحب، زارینہ نے مسکرا کر کہا، مدارت کے اخراجات کا تمام تر بل میں ادا کروں گی۔ آپ متہمم کو یہ ہدایت کر دیں کہ بعض مصلحتوں کے مد نظر وہ فی الحال یہ ظاہر نہ کریں کہ یہ انتظام کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ میں شعراء تک کوئی چیز کھانے پینے کی ایسی پہنچنے دینا نہیں چاہتی جو خود میں نے مہیا نہ کی ہو اور جس کو خود ہمارے آدمی ان تک نہ پہنچائیں۔ اگر کچھ اعلیٰ درجے کا انتظام ہو تو یہ ناچیز بھی ایک غزل کہہ کر نام لکھا لے۔ چھکن میاں نے کہا، سامان کے نگراں تو آپ ہی ہوں گے، یعنی خان سامہ۔ زیدی بولا، شکریہ شکریہ۔ نہیں، شکریہ نہیں۔ کیا کہا آپ نے؟ گویا کہ خان سامہ؟ چھکن میاں خوش ہوتے ہوئے ایک دم ناراض ہو کر بولے، خان سامہ تو بڑے اعزاز کا لقب ہے میاں۔ راکیش نے کہا، اکبر کے عہد میں خان سامہ ایک بڑا عہدہ تھا۔ اما واللہ، کیا سچ؟ چھکن میاں اچھل کر بولے، خوب، گویا کہ آج سمجھ میں آیا کہ میرے پردادا کیوں خان سامہ کہلاتے تھے۔ یار، میں تو مارے شرم کے کسی کو بتاتا ہی نہ تھا۔ زارینہ چھکن میاں کی اس بکواس سے بے نیاز ہو کر بڑے غور سے ارغوانی خط کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب انسپیکٹر زیدی رخصت ہو گیا تو وہ بولی، مسٹر راکیش، تم نے اس خط کے حروف پر غور کیا؟ جی ہاں، معلوم ہوتا ہے مجرم نے وہ مشین درست کرا لی ہے۔ حروف سب صحیح ہیں۔ راکیش بولا، ممکن ہے دوسری مشین پر ٹائپ کیا گیا ہو۔ بالکل نہیں۔ زارینہ بولی، مجھے یقین ہے کہ مشین وہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو مگر بڑا لگو سا خیال ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا؟ کیسا خیال؟ کہہ ڈالو۔ میں نے کوتوالی کی مشین کل ہی درست کی ہے۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ؟ بڑی احمقانہ سی بات ہے یہ، یعنی مجرم کوئی ایسا شخص ہو جس کا تعلق کوتوالی سے ہی ہو، مثلاً انسپیکٹر زیدی۔ کیا گھاس کھا گئے ہو صاحبزادے؟ چھکن میاں بولے، لیکن راکیش متجسس نگاہوں سے زارینہ کو دیکھ رہا تھا اور زارینہ خاموش تھی۔ قومی ہال میں آل انڈیا مشاعرہ سننے کے لیے ہزاروں سامعین کا ہجوم تھا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم تھی کہ ان سامعین میں کس قدر زیادہ پولیس کے لوگ سادہ لباس میں ہر جگہ تعینات تھے۔ ہال میں داخلہ بذریعہ ٹکٹ تھا اور ہر دوسرے پر آنے والے شخص کا پورا خفیہ جائزہ لیا جا رہا تھا۔ ٹکٹ پر نشست کا نمبر تحریر تھا اور اس طرح ہر شخص کی نشست کا اہتمام حسب مرضی کیا جا سکتا تھا۔ اس تمام اہتمام کی رو روا مس زارینہ تھیں،
जो डाइस के बिल्कुल नज़दीक औरतों के मजमूए में मौजूद थीं, क्योंकि कोशिश ये की गई थी कि बेपरवाह खवातीन को डाइस के चारों तरफ सबसे आगे जगह दे दी जाए। एक खसूसियत इस मुशायरे की ये थी कि कोई मखसूस तरह मुकर्रर नहीं की गई थी और हर शायर को आज़ादी थी कि अपना बेहतरीन कलाम किसी भी तरह पेश करे। मुशायरा ठीक 9 बजे शब शुरू हो गया। इब्तिदा में मुकामी कदरे गैर मारूफ शौरा अपने कलाम से सामाइन को महजूज करते रहे। 2-3 शायरों के बाद ही सदर मुशायरा ने एक ऐसे शायर का नाम पुकारा जिसको आज से बेशतर किसी ने किसी मुशायरे में ना सुना था, और इस शायर का तखलस भी इसी कदर निराला था जितनी कि उसकी शक्लो सूरत। ये शायर थे जनाब छिक्कन मियाँ साहब लखनवी, और इनका तखलस था गोया के। तखलस को सुनते ही मजमू में एक कहका पड़ा, और जब छिक्कन मियाँ अल मख्तसलस बा गोया के डाइस पर तशरीफ लाए तो लोग हंसी से लोटन कबूतर बन गए। छिक्कन मियाँ एक लंबी सी गाव दम किस्म की दाढ़ी लगाए हुए थे। आंखों पर रात होने की बावजूद स्याह चश्मा चढ़ा हुआ था। एक हाथ में एक बही खाता की किस्म का लंबा सा कागज था और दूसरे हाथ की मुट्ठी में एक बटेर दबा हुआ था। हजरत गोया के साहब ने स्टेज पर नमूदार होते ही फर्शी सलाम किया और जनाब सदर से इजाजत लेकर नारा लगाया, चल मेरे खामाए बसम लिल। सामाइन पर कहकों का दूसरा जबरदस्त दौरा पड़ा और अभी बरकी रोशनी से जगमगाता हॉल इन कहकों से गूंज ही रहा था कि गोया के साहब ने एक जोरदार डांट पिलाई। ये क्या बदतमीजी है साहब, ये पहले से ही गोया के दांत क्यों दी जा रही है। खामोश के बजाय हॉल में और ज्यादा कहके गूंज उठे। छिक्कन मियाँ आपे से बाहर हो गए और चिल्ला पड़े, नहीं मानेंगे आप लोग, निकालूं गोया के करौली। ये लखनऊ का चौक बाजार नहीं है किबला, किसी ने आवाज लगाई। कौन मरदूद कहता है कि ये चौक है, ये तो नखास की तरकारी मंडी बना रखी है आप हजरात ने। छिक्कन मियाँ बोले और उसके बाद सदर के इशारे पर अपना गला जोर से साफ करके फरमाया, मक्ता अर्ज है, मक्ता नहीं मतला। जी नहीं, मक्ता और मतला दोनों बेक वक्त। जू में एक पिंजरा खाली है साहब, किसी ने कहा और फिर कहका पड़ा। खामोश। गोया के साहब ने बटेर वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनिए मेरी गजल की रदीफ, खुद मेरा तखलस है। इस तरह मेरा हर शेर बजाते खुद एक मक्ता है। गोया के अर्ज करता हूं कि तिश्ना दम बदम है गोया के, इश्क भी एक चिल्लम है गोया के। तो आप गोया के हुक्का हैं। हंसी के शोर में किसी ने चिल्लाकर कहा, आदाब, तस्लीमात, नवाजिश है। छिक्कन मियाँ दाद लेते हुए दोहरे हुए जा रहे थे। दम बदम की तारीफ नहीं हो सकती वाकई। सदर ने मुस्कुरा कर कहा, मर बेहया खूब गिड़गिड़ाता है, कोई बोला। गोया के साहब ने छू मक्खी आदाब तस्लीमात के बाद फरमाया, लीजिए हजरात, एक फलसफियाना शेर भी सुनिए। गम की हद ही नहीं तो गम कैसा जी। ये जी कहाँ से टपक पड़ा, एक आवाज आई। हंसी के हंगामे से हॉल गूंजने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये सामाइन है या दीवारे कहका। छिक्कन मियाँ बोले, हाँ तो हजरात, मुलाहिजा हो, गम की हद ही नहीं तो गम कैसा, गम तो ज्यादा भी कम है गोया के। अम्मा ये तो बला का शेर कह गया या नाड़ी, किसी ने दाद दी। बहुत खूब, क्या नुक्ता बयान फरमाया है, वाह, गम तो ज्यादा भी कम है गोया के। पापोश। हजरात नहीं, मेरा मतलब है कि खामोश। सुनिए, छिक्कन मियाँ बोले और सदर से मुखातिब होकर कहा, क्यों साहब, साइंसी शेर अर्ज कर सकता हूँ। जरूर, इरशाद। सदर ने मुस्कुराकर जवाब दी। सदर ने मुस्कुराकर इजाजत दी। मुलाहिजा फरमाइए। छिक्कन मियाँ ने आवाज लगाई, एक अदद साइंटिफिक शेर जलता रहता है, कम नहीं होता। दिमाग दिल रेडियम है गोया के। वाह वाह के शोर से हंगामा बरपा हो गया और छिक्कन मियाँ पैंतरे बदल बदल कर दाद लेने लगे। मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ती गई। यके बाद दीगरे शौरा आए और चले गए। शब में 2 बजे के करीब मशहूर शौरा का सिलसिला शुरू हुआ। आखिर असद फिरदौसी का नंबर आया। जारीना और इंस्पेक्टर जैदी संभल कर बैठ गए। हर खतरे से बेखबर असद ने गजल शुरू की और मुशायरे पर शबाब आ गया।
اور آخرکار بخیر و عافیت اسد کی غزل ختم ہو گئی۔ زارینہ نے اطمینان کا سانس نہ لیا تھا کہ امن پریمی کا نمبر آ گیا۔ زارینہ کے ذہن میں سوالات کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کیا ریشمی خطرہ اس مرتبہ ناکام ثابت ہوگا؟ کیا واقعی ان حفاظتی انتظامات نے مجرم کو پروگرام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ امن پریمی ایک خوش فکر اور خوش گلو شاعر تھا۔ مطلع پر ہی وہ ہجوم پر چھا گیا۔ ایک شعر کو لوگ 10 بار پڑھوا رہے تھے اور تسکین نہ ہوتی تھی۔ اچانک ہال کی برقی روشنی گل ہو گئی اور اس سے بیشتر کے زارینہ اور انسپیکٹر زیدی ڈائس پر پہنچے۔ امن پریمی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ بھاگتا ہوا ڈائس سے نیچے کود پڑا۔ عورتوں کے درمیان اور عورتوں کی خوفزدہ آوازوں سے ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ یکایک برقی روشنی سے ہال جگمگا اٹھا۔ روشنی کے اس حادثے کو مشکل سے 2 منٹ لگے ہوں گے۔ لوگوں نے ڈائس کی طرف نظر ڈالی۔ امن پریمی وہاں موجود نہ تھا۔ وہ ڈائس کے نیچے بے ہوشی کسی کیفیت میں پڑا ہوا تھا اور زارینہ اور زیدی اس پر جھکے ہوئے تھے۔